وَجَعَلْنَاهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے اپنا رسول بنائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ آپ نے دودھ پلایا، دودھ پلا کے صندوق میں ڈالا، صندوق میں ڈال کے پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کو نیل کی نظر کر دیا۔ جب نیل کی نظر کیا تو حاضرین کرام آگے قرآن بیان کر رہا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ انہوں نے صندوق دیکھا، یعنی فرعون کے جو سپاہی تھے انہوں نے دور سے اس صندوق کو پانی میں دیکھا، تو پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے، یعنی فرعون کے سپاہیوں نے، کہ وہ ان کا دشمن، ان کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو، ان کو اٹھا لیا اس صندوق کو۔ ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، اللہ فرماتا ہے بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطاکار تھے۔ پھر آگے فرمایا کہ جس وقت وہ صندوق اٹھایا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس صندوق کے اندر تھے، اٹھایا کہاں سے؟ غور سے سنیے گا مفسرین اس کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر مبارکہ تھی 3 ماہ۔ کتنی عمر تھی بولیے؟ 3 ماہ۔ 3 ماہ آپ کی عمر تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور آپ کا نام موسیٰ ہونے کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ قبطی زبان میں پانی کو کہتے ہیں منہ، پانی کو کیا کہتے ہیں؟ منہ، اور درخت کو کہتے ہیں صاف۔ ایک درخت کے پاس پانی کے اندر، یعنی پانی کے اندر درخت تھا، اس کے پاس آپ کا صندوق تھا، منہ میں صندوق تھا، پاس صاف تھا، اس لیے آپ کا نام موسیٰ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو پھر یہ پورے منصور کے اندر بھی ہے، پورے منصور کے اندر۔ اور امام خازن نے لکھا کہ فرعون کی جو بیوی تھی، دوسری روایت، فرعون کی جو بیوی آسیہ تھی، انہوں نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ کہا یہ نام کیسے بھی رکھا گیا، اس کے پیچھے اللہ کی قدرت تھی۔ اور قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے وہ موسیٰ ہے۔ آپ کا نام 136 مرتبہ قرآن کریم میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا اس میں ہے۔ حاضرین کرام، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو جب اٹھایا گیا، صندوق کھولا گیا، قرآن کہتا وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہا قرۃ عین لی ولک، قرۃ عین لی ولک۔ علی صاحب کو ڈر بھی جانا، استاد پیچھے بیٹھے پھر قرآن ٹھیک پڑھ رہے۔ فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک، اللہ تقتلہ، میں اسے قتل نہیں کرنے دوں گا، اسے قتل نہ کرو، میں قتل نہیں کرنے دوں گا۔ اگلے الفاظ قرآن کا مطلب پڑھو، عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا، آگے آپ نے فرمایا شاید یہ ہمیں نفع دے، یہ ہمیں نفع دے۔ اچھا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ فرماتا وہ بے خبر تھے، یعنی اس بارے میں کہ یہ بچہ وہی ہے۔ فرعون نے کہا کہ مجھے یہ لگتا وہی ہے۔ اس نے کہا اگر تو وہ ہوا تو تربیت تو ہم کریں گے، جب ہمارے
سلطنت کو میرے تخت کو الٹائے گا. یعنی معاذ اللہ یوں سمجھ لے وہ رب کو چیلنج کر رہا تھا. رب نے فرمایا جس بچے کو تو روکنے کی کوشش کر رہا ہے میں اس کا نگران ہی تجھے مقرر کروں گا. تیرے گھر میں وہ پلے گا, تیری بیوی کی جھولی میں پلے گا. اب یہاں میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ فرعون نے کہا نہیں یہ نفع نہیں دے گا. ان کا یہ انداز تھا. وہ کہتے تھے فرعون نے کہا یہ نفع نہیں دے گا, بی بی نے کہا دے گا. ان کا تکرار ہو گیا. فرعون کہتا نہیں دے گا, بی بی کہتی ہے دے گا. میرے والد صاحب فرماتے تھے دونوں سچے ہیں. بی بی کہتی ہے نبی نفع دے گا, فرعون کہتا نبی نفع نہیں دے گا. بی بی کہتی ہے نفع دے گا, فرعون کہتا نہیں دے گا. والد صاحب فرماتے تھے دونوں سچے ہیں, کیونکہ آسیہ کو ایمان نصیب ہونا تھا, فرعون نے بے ایمانوں کے غرق ہونا تھا. نبی سے مومنوں کو نفع ملتا ہے, بے ایمانوں کو نفع نہیں ملتا. یعنی جس وقت بے ایمان سوچ رہا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا, پھر بات کو کوئی بندہ دوسری طرف نہ لے جائے. کیونکہ ہماری جو تقریریں ہوتی ہیں خاص کر لوگ کیمرہ لا کے اپنا وقت رہے, کیا کیمرہ لگا اس کے اندر تو اٹھ کے بھی کیمرہ لا کے بیٹھے کدھر کو بات پڑی جائے. ہم تو دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اس کی توفیقات سے فکر نمازوں سے یہ معاملات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, سبقت لسانی سے محفوظ فرمائے, اور کسی ہستی کی بے ادبی سے اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے. توجہ کیجیے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام اس گھر میں تھے تو کیا ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خبر پہنچ گئی تیرا بیٹا تو فرعون کے دربار میں پہنچ گیا. تو جب تک یہ خبر پہنچی تو آپ اللہ کا وعدہ بھول گئے. آپ نے وعدہ فرمایا, اب وہ وعدہ بھول گئے. آپ نے وقالت لأختہ قصی فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ سے کہا تو جا پیچھے جا کے دور سے دیکھتی ہے. اور ان کو خبر نہ تھی. موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ پہنچ گئی, دور سے دیکھ رہی ہیں. اتنے تک جناب موسیٰ علیہ السلام کو دودھ کی حاجت. سبحان اللہ. اب پتہ نہیں میں اتنی محنت کر کے پیچھے سے باپ کو لے کے آیا ہوں, تو آپ نے وہ پچھلی باتیں ذہن میں بٹھائی ہوں گی تو آپ کو سن کے لطف آئے گا. اگر بھول گئے ہوں گے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. سارے احترام آپ غور کیجیے گا, پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ, مجھے یقین ہے کہ آپ کی توجہ ہوتی ہے اور ان باتوں کو ذہن کے اندر محفوظ کیا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ کی طلب ہوئی. کس کا فکر آیا تھا؟ اپنی والدہ کا. تو وعدہ کیا ہے, ان راتوں الیک وجعلتہ من المرسلین. دوسری بار جب حاجت ہوگی آپ کا ہی بلائیں گے, رسالت بھی دیں گے. اب طلب ہوئی, ہمشیرہ پیچھے ہے, وہ دیکھ رہی ہے دور سے کھڑی ہو کے. تو جب طلب ہوئی تو آسیہ نے کہا دائیاں بناؤ. بڑی دائیاں آئی, دائیاں کو جب پیغام پہنچا کہا کوئی موقع آج تو بادشاہ کے محل میں بچے کو دودھ پلانا ہے, آج تو بڑا مال ملے گا. تو رب فرماتا ہے وحرمنا علیہ المراضع, اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں موسیٰ پہ حرام کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. رب فرماتا 1500 سال اگر آج ہم تیرے دل میں اتر جائے گا 1500 نبوت کے تاجدار کا ذکر کرے تو کیا سیدہ آمینہ کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی ہوگی؟ اور آج اگر ہم حسن و حسین کا ذکر کریں خاتون جنت کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی.
ہم بھی یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ بما حوالہ جات یا حوالہ درجات. تو اس لیے اپنی کہ آپ یہاں ہیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں پیچھے آپ کے پیچھے تو مسافر کیا کہ کل کو